السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کورس کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی کوششوں سے اس کلاس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ کے علم، عمل اور وقت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، کیا معنی مفہوم ہے اس کا؟ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں، ایماناً ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم، بخش دیا جائے گا جو بھی اس سے پہلے گزرا، من ذنبہ، اس کے گناہوں سے۔ کیا مطلب؟ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور کس طور کیا؟ ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر قامہ، قیام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ رات کو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے نا، تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو شخص نماز تراویح اس نیت سے ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے، اور ہمیں اس قیام کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہو، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہوں کہ روزے ہم پر واجب ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل میں ان کو چھوڑنے پہ اللہ کا خوف ہو، اور پھر ہمیں اس پر سزا کا ڈر ہو کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، ہمیں سزا ملے گی۔ اس ڈر سے یہ کام کرنا، قیام اللیل کرنا، روزے رکھنا، جو اس نیت سے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھتا ہے ساتھ ساتھ، تو ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد لوگوں کے لیے نہ ہو، یعنی کہ دکھاوا نہ ہو کسی بھی قسم سے، اور نہ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شرک ہو، تو پھر ایسے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، رمضان ہے، جس پہ بھی رمضان آیا ہے نا، تو ہم میں سے الحمدللہ تقریباً لوگ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں شرائط ہیں۔ یہ شرائط کیا ہے؟ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو اس بات کی تصدیق کر لے کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہی کرنا ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں پھر قیام کی، رمضان میں قیام کی اور روزوں کے واجب ہونے کا ہمیں علم ہو، اس کی فضیلت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہو، اور اس کے چھوڑنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ڈر ہو، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوں، اور اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی نیت کے ساتھ رمضان گزارنے کی، اس کی راتوں میں قیام کرنے کی اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام جب ممبر کی سیڑھیوں پر
چڑھ رہے تھے تو آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین بولا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان پایا اور پھر اس کی راتوں کو قیام کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ تین باتیں تھیں تو تین میں سے ایک یہ تھی کہ جس شخص پر رمضان آیا پھر اس نے اس کی راتوں کو قیام کر کے اپنے گناہ نہ معاف کروائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایسے شخص پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم میں سے جو نماز تراویح نہیں پڑھتا اس کو بھی پڑھنی چاہیے، چاہے آپ یہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے کچھ لیٹ کر لیں، چاہے اب تہجد میں پڑھ لیں، لیکن اپنی عام روٹین اور رمضان کی روٹین میں فرق ضرور لائیں، کیونکہ رمضان کی بہت فضیلت ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک سبق میں دیکھا تھا کہ رمضان میں ہم نیکی کا ایک کام کرتے ہیں تو 700 نیکیوں کے برابر ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہ کام تو ایسا ہے قیام اللیل کہ اگر ہم اس کی ساری شرائط پوری کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں حج کی فضیلت کیا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے نا کہ جو شخص حج کرتا ہے لیکن اس کا مال حرام نہ ہو، حلال رزق سے، حلال پیسوں سے، ہر کام اس کا حلال ہو، اور وہ حج کرتا ہے اور دکھاوا نہ ہو، تو اس کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم بیت اللہ کا حج کر سکیں، تو چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بڑی آسانی رکھی، ہمیں تو یہ سہولت مل گئی نا کہ اگر ہم قیام اللیل کر لیں رمضان میں تو بھی انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی شرائط کا، ایمان و احتساب، اس چیز کا لازماً خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس حدیث پر خالص ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم، سبحان اللہ، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم کسی کے ساتھ اتنا چلو کر ہی لیتے ہیں جتنا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ، انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بہت چھوٹا عمل کرتا ہے، بہت کم عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اچھے رکھتے ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھے، بدگمانی رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کے معاملات میں پیش آتے ہیں۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہو نا، ہم یہ سوچیں کہ ہاں میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں نا، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں دے گا، یہ یقین رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے نا، ہاں یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا کہ نہیں، کیا ہوگا، مجھے نقصان نہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جیسے تم مجھ سے گمان رکھتے ہو تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا ہی گمان رکھیں تاکہ ہمارے سارے معاملات اچھے ہی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ جب میرا بندہ
میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کیا غم، کیا پریشانی ہے، اور اس سے اچھا ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. پھر فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ میرا ذکر لوگوں کے درمیان کرے، لوگوں کے ساتھ کرے، ذکرتہ فی ملئ، یعنی کسی جماعت میں کرے. ٹھیک ہے، اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرے، ذکرتہ فی ملئ، تو میں بھی اس کا ذکر ایک جماعت میں کرتا ہوں. لیکن وہ جماعت کیسی ہے؟ خیر منہم، جو اس کی جماعت سے بہتر ہے. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ فرشتوں کی. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں اس شخص کے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں، اور کریں بھی پھر فرشتوں کی جماعت میں. تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور دعائے مغفرت یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اور پھر جس کے حق میں فرشتے دعا کر دیں تو وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. خیر، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. پھر کیا فرمایا؟ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کے قریب دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کے برابر ہوتا ہوں. سبحان اللہ. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس بھاگ کے آتا ہوں. بالکل ایسے ہی نا، جب ہمارے سامنے کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس سے ہمیں بڑی محبت ہو تو ہم بھی بھاگ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم تھوڑا اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب زیادہ آ جاتا ہے. یعنی شاید ہم اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے. پھر تو دیکھ لیں پھر کہ کس قدر فضیلت ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل سے بڑھ کے عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبح و شام صحیح حق کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی کلاس کے صبح و شام کے اذکار میں سے کون سی دعائیں ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ دعا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیاہی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا ہوں. یہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے. اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی بیوی ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فجر کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے، یعنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور جب آپ دوبارہ سے واپس آتے ہیں چاشت کے ٹائم تو وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ تب سے ہی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں جب میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا؟
تو انہوں نے کہا جی ہاں میں تب سے ہی ایسے بیٹھی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تب سے لے کے اب تک آپ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور میں نے اس دوران یہ 4 کلمات پڑھے ہیں، لیکن اگر ان کو تولا جائے تو آپ کا تب سے اب تک کا بیٹھنا اور میرا ان 4 کلمات کو پڑھنا، یہ وزن میں میرے یہ 4 کلمات زیادہ ہوں گے. اتنی فضیلت ہے ان کلمات کی کہ وہ فجر سے لے کر چاشت تک بیٹھی ہوئی ہیں مصلے پہ، اور نبی اسلام نے اس دوران یہ 4 کلمات پڑھے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کا وزن اس وقت کے بیٹھنے سے زیادہ ہے. تو کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا، یہ آسان بھی اور پیارے بھی بہت ہیں، پڑھتے ہوئے مزہ بھی بڑا آتا ہے انہیں. الحمدللہ. پتہ نہیں کیوں میں تو جب یہ پڑھتی ہوں نا دل میں بہت سکون اترتا ہے، ایک خوشی کسی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی ہے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد دوسری دعا جو ہم صبح شام میں پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اب یہاں پر اللہ کے پورے کلمات، اس سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد قرآن، ٹھیک ہے، اور التامات مکمل طور پہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اس کی پیدا کردہ مخلوق کے ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام اس دعا کو بھی 3 بار پڑھا جائے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ اسلم سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آج رات بھر سویا نہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا، سوئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس کی تکلیف سے سویا نہیں گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کلمات کو ادا کر لیتے تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتی، تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی، یہاں تک کہ اگر اس نے کاٹ بھی لیا تھا نا تو تمہیں اس کی تکلیف نہ ہوتی. تو یہ کلمات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی پھر اس کے بعد ایک اور ذکر ہے، یہ ہم صبح شام پڑھیں گے ایک بار. اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمت الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یہ دعا ہم صبح شام ایک بار پڑھیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اب یہاں پر فطرت الاسلام، اس سے مراد اسلام کا حسن ہے، اسلام کے احکام ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں. اور کلمت الاخلاص سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ساری عبادات اسی کے لیے خاص کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید. ٹھیک ہے، تو یہی دعا ہم شام میں بھی پڑھتے ہیں، صرف اصبحنا اور امسینا کے فرق کے ساتھ. امسینا علی فطرت الاسلام وکلمت الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تو آج کی کلاس میں یہ 3 دعائیں ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے. تو آج اس لیے میں نے یہاں پر 3 دعائیں رکھ دی ہیں، تو اس لیے میں نے پھر جو اب ہماری روزمرہ کے روٹین کے کاموں کی دعائیں نا وہ میں نے نہیں رکھی، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ دعائیں اچھے سے یاد ہو جائیں، ہماری روٹین بن جائے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ان کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی دعائیں بھی لائیں گے انشاءاللہ. آج میں نے یہاں 3 دعائیں رکھی ہیں نا، اس لیے پھر میں نے وہ نہیں رکھی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اتنا کچھ پرابلم نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے.
آپ کے علم، عمل اور وقت میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔